آج آل انڈیا غریب نواز کونسل کی یہ پریس وارتا ہو رہی ہے اور تمام عہدیداران اور پد ادھیکاری سبھی لوگ یہاں حاضر ہیں۔ غریب نواز کونسل کی طرف سے 18ویں مرتبہ پورے شہر صنعتی شہر کانپور میں غریب نواز ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس میں چادر شریف روانہ کر دی گئی ہے اور باقی پروگرام شروع ہو چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ڈی ایم صاحب کی معرفت وزیر اعظم صاحب اور صدر جمہوریہ صاحبہ کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا جائے گا، اور یہ مطالبہ غریب نواز کونسل 18 سالوں سے کر رہی ہے کہ جس طرح دوسرے مذہب کے اور دھرم کے رہنماؤں کے نام چھٹی ہوتی ہے، اسی طرح 6 رجب المرجب جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے، پورے ملک میں چھٹی ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ سب کوششیں چل رہی ہیں چھٹی کی تحریک کو تیز تر کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ سب پروگرام کیے ہیں۔ ان پروگراموں میں جہاں ڈی ایم صاحب کی معرفت میمورنڈم دیا جائے گا، وہیں انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کو ہاسپٹل میں فروٹ تقسیم کیے جائیں گے مریضوں کو۔ اس کے بعد کئی جگہ جشن غریب نواز منایا جائے گا، اور 6 رجب المرجب کو بڑا امام چوک کنگھی محال میں سب سے بڑا کل ہوگا، اور آخری کل کاشی رام کالونی میں اور 56 پارک میں ہوگا۔ غریبوں کو لنگر بانٹا جائے گا، سبیل ہے، یہ تمام پروگرام کر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کو عام کیا جائے گا کہ ان کی تعلیم اس ملک میں کیا تھی، وہ کیا پیغام اس ملک میں آئے لے کر کے، اور وہ اپنی مرضی سے ہندوستان نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، تو ہندوستان کی ولایت ان کو عطا کی گئی اور یہاں تشریف لائے۔ تو یہاں لانے کے بعد ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی لوگ سامنے آئے، سب کو انہوں نے گلے سے لگایا، نفرتوں کا خاتمہ کیا اور محبتوں کا پیغام عام کر دیا۔ اسی محبت کے پیغام کی وجہ سے آپ دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہر دھرم کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا وہ آستانہ ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں اور ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ایک چادر بھیجتے ہیں غریب نواز کے آستانے پر۔ ہم اس سال ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک محبت کی چادر آپ بھیج دیجئے، اور محبت کی چادر یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر 6 رجب کو چھٹی کے اعلان کا حکم صادر کر دیجیے۔ یہ ہماری وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے، پریس کے ذریعے سے مطالبہ ہے، پریس کے بندھو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری آواز کو پارلیمنٹ تک، ایوانوں تک اور وزیر اعظم تک، صدر جمہوریہ تک، ہندوستان کی پبلک تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر کام کرنے کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں نفرتیں بہت پھیل گئی ہیں، ان نفرتوں کو مٹانے کے لیے غریب نواز کا مشن آگے بڑھانا پڑے گا، اور وہی مشن ہے جو محبتیں پیدا کر سکتا ہے، اور محبت تو فاتح عالم ہے۔ محبت کے ذریعے سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں، نفرتوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو کام محبتوں سے ہوگا۔ اب دیکھیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اجمیر شریف میں محبتوں کا کیسا پیغام چل رہا ہے، ایسا پیغام چل رہا ہے کہ وہاں کوئی بھی اپاہج ہو، کمزور ہو، بے سہارا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، بول نہ پاتا ہو، چل نہ پاتا ہو، کھانے پینے سے ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہوں، تو وہ اجمیر شریف میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں حکومتیں اور پرائیویٹ لمیٹڈ جو نوکریاں دیتا ہے تو دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا دماغ صحیح ہو، ذہن صحیح ہو، تعلیم صحیح ہو، ہاتھ پیر صحیح ہو، تبھی تو فیکٹری کا اور کمپنی کا کام کر پائے گا۔ مگر غریب نواز فرماتے ہیں کہ سنو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو وہ اجمیر شریف چلا، اور اجمیر شریف میں آپ دیکھ لیجئے وہاں کے فقیر بھی بڑے انٹرنیشنل فقیر ہیں۔ آپ جائیے ان کو دعوت دینے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، تو جانتے ہیں کھانا کھانے کے سے پہلے کہیں گے کہ کہاں لے چل رہے ہو، فلاں جگہ، سواری لاؤ، کیا کھلاؤ گے،
وہ جانتے ہیں یہ چلا بھی گیا نا تو دوسرا غریب نواز بھیج دیں گے. کیا بات. اور اگر آپ نے کچھ کمزور آئٹم بتائے تو جلدی سے جاتے بھی نہیں ہیں. اتنا مالا مال کر رکھا ہے غریب نواز نے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے یہی نہیں پوچھیں گے کیا کھلائے گا, بعد میں ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کیا دے گا, نذرانہ وغیرہ بھی پوچھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنے اطمینان سے وہاں رہ رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ یہاں آئیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ولی کے دربار پر یہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ولی کے صدقے میں ان کے اس کھانا کھلانے کو قبول فرما لے. ہم اور آپ دیکھیے آج ایک دو بچے اپنے نہیں پال پاتے ہیں, پرورش کرنا مشکل ہے, مگر عالم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا کیا ہے, مخلوق خدا پلتی ہے لنگر سے تمہارے, مخلوق خدا پلتی ہے لنگر سے تمہارے, ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا. ہمیں اپنے وطن کو بہت آگے لے جانا ہے. ایک طاقتور ملک ہے, طاقتور ملک اس سے بھی بڑی طاقت والا بنانا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہندوستان کی ساری قومیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی جاٹ برہمن انصاری منصوری خان پٹھان جتنے لوگ ہیں سب ملک کے خاطر متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کا حق پہچاننے لگیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمارا بھارت پہلے سونے کی چڑیا تھا اسی طرح آج بھی سونے کی چڑیا رہے گا. ہم اپنے اس غریب نواز ہفتے سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محبتیں عام کیجئے, محبتوں کو پھیلائیے. اور اس موقع پر ہم وزیر اعظم ہند کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جس بیان میں انہوں نے اپنے لیڈروں سے, اپنے پارٹی کے ورکروں سے کہا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے قربت اختیار کرو, ان سے بات کرو, تعلقات بناؤ. یہ اچھی سوچ ہے وزیر اعظم کی, اس سوچ کا ہم استقبال کرتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے. پارٹی کوئی بھی ہو اگر وہ وطن کی ہمدرد ہے اور وطن کو صحیح چلانا چاہتی ہے تو مسلمان اپنی قربانی اس کے ساتھ دینے کو تیار ہے, مسلمان اس کے ساتھ حاضر ہے. بس سب کے حقوق ملنے چاہیے, سب کا حق ادا ہونا چاہیے. جتنی جس کی آبادی ہے اتنا ہی اس کو ہر چیز میں نمائندگی ملنا چاہیے, اتنا ہی اسے درجہ ملنا چاہیے. ہم استقبال کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کا اور ان سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ ایک چھٹی آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی کر دیں.